السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو آپ نے ٹائٹل سے تھمبنیل سے پڑھ ہی لی ہوگی، بہترین وظیفہ ہے یہ۔ اس میں میں آپ کو ایک دعا کی قبولیت کے ایک واقعہ بتاؤں گی۔ ایک عورت کو جو ہمارے گھر کے سامنے رہتی تھی، انہوں نے اس کا وظیفہ کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا یہ سب آگے میں آپ کو بتاتی ہوں، اور ضرورت تنجینہ بھی آگے آپ کے ساتھ اسکرین پر شیئر ہو جائے گا۔ اگر آپ کو شادی کے لیے، کاروبار کے لیے، اولاد کے لیے، گھر کے لیے، نوکری کے لیے، سسرال سے الگ ہونے کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی کرنی ہے، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، اگر کوئی جو کاروبار شروع کرنا ہو یا کاروبار اگر شروع کیا ہے اس میں کوئی گڑبڑی آ رہی ہے، نوکری میں اگر آپ کو اونچا مقام یا کوئی اچھی جاب، کوئی اچھی آفر چاہیے، گھر میں اگر آپ کے کئی سارے مسئلے چل رہے ہوں، اگر آپ کے دل میں کوئی دعا ہو، اور اگر آپ کو من پسند شادی کرنے کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے تو بہترین وظیفہ ہے، کیونکہ آگے چل کے میں آپ کو ایک دعا کی قبولیت کا ایک واقعہ بتانے والی ہوں جسے آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہترین وظیفہ ہے یہ۔ اگر آپ کے دل میں کوئی بھی خواہش ہے، اگر کوئی بھی خواہش ہے نا، اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا۔ اس سے آپ کی زندگی کے وہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ کبھی حل ہی نہیں ہوں گے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ وظیفہ بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، ان کی دعاؤں کی قبولیت میں اس کے نتیجہ اتنا بہترین ملا ہے کہ وہ ان کے دل خوش ہو گئے۔ اس طرح اللہ آپ کے بھی دل خوش کر دے گا اگر آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، کتنے دیر پڑھنا ہے، کب تک پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، یہ سب ابھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی۔ اس لیے اس کو سنتے رہیے، اس ویڈیو کو، اور آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں گے، اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اس پڑھنے والے شخص کو بھی ثواب ملے گا، اور اس پڑھنے والی شخص کی مدد بھی ہوگی، کیونکہ ہر کوئی شخص وہ چیز دیکھتا ہے جو اس کی ضرورت کے تحت ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا میں نے، جی ہاں۔ آگے اس وظیفہ جو ہے یہ سب کچھ میں آپ کو چل کے بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تبھی ہمارے سارے کام حل ہوں گے۔ یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا۔ اگر ہم نماز کسی دنیاوی کام کی وجہ سے چھوڑ دیں گے تو ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ ہمارا دنیا کا یہ کام تھا، اس کی وجہ سے ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، کتنی شرمندگی ہمارے چہرے پر ہوگی۔ دنیا کے کام چلتے رہتے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس لیے دنیا کے کاموں کو سائڈ پر رکھ کے سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں عبادت کرنی ہے۔ عبادت کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیح بنائیں گے تو آپ کو ہر قدم، ہر موڑ پر کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ جی ہاں، اگر آپ کے ایگزام ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بہترین وظیفہ ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے، کسی بھی خواہش کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے اگر آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ بہترین وظیفہ ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو اتنے فائدے، اتنی فضیلتیں ملیں گے کہ آپ پھر سب کو بتاتے پھریں گے کہ آپ نے یہ وظیفہ کیا اور اللہ نے آپ کی دعا سن لی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ خیر و عافیت کے ساتھ ہر دعا میں اپنے لیے خیر لازمی مانگیے گا، کیونکہ جس چیز میں آپ کی خیر ہوگی وہی آپ کے لیے بہتر سے بہترین ثابت ہوگی۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اگر میں آپ کو ایک بار بتاؤں، آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلے آپ کو اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، جیسے کہ سب سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے درود شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے دل میں جو بھی دعا ہو آپ کو وہ پڑھنی ہے۔ آپ کے دل میں جو دعا ہو اس سے سب سے پہلے اپنے لیے، اپنے گھر والے کے لیے خیر لازمی مانگیے گا۔ پھر دعا کا اختتام درود شریف پر کیجیے گا۔ اس طرح انشاءاللہ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اور وظیفہ میں اس ویڈیو میں بتاتی چلوں کہ اگر آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ فاتحہ کسی بھی وقت پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ زندگی میں ذکر و اذکار کو اپنے اوپر جو ہے شامل کر لیجیے، اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے، بہترین ہوگا آپ کے لیے ذکر، جیسے کہ استغفار، استغفر اللہ۔ اگر آپ یہ دن میں 5 بار، 10 بار، 100 بار یا 1000 بار پڑھیں گے تو اس سے آپ کی جو ہے گناہ مٹ جائیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کے وہ مشکل کا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی حل نہیں ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر آپ یا سلاموں کا وظیفہ کریں گے تو یا سلاموں سے کیا ہوگا، یا سلاموں آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کی صحت کے لیے یا سلاموں دن میں 100 بار یا زیادہ سے زیادہ 1000 بار پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات بتاتی رہتی ہوں تاکہ آپ میں سے اگر کوئی بھی شخص یہ پڑھے تو اس سے آپ کی زندگی خوبصورتی سے بدل جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک بار بتاؤں کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین لازمی پڑھیے گا۔ سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے آپ کی جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہے، اور جو مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے سے جو ہے
آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز سورہ ملک پڑھنے سے جو ہے آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے سے آپ کے لیے ہر شے سے کافی ہو جائے گی، آپ کے لیے بہترین ہے یہ۔ اگر جو وہ شخص بہترین ہے جو یہ سب کرتا ہے، اس کی زندگی میں اتنا سکون ہوگا، اتنا سکون ہوگا، دماغی سکون، زندگی کا سکون، جسمانی سکون، دل کا سکون ہوگا۔ اور انشاءاللہ اگر اپنے مال کی برکت کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے مال میں اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ مال میں برکت کے لیے بھی ایک بہترین وظیفہ ہے، جی ہاں۔ اچھا، اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی ابھی میں آپ کو بتا دوں، اور درود تنجینہ آگے میں نے جو ہے اس ویڈیو میں شیئر کر لیا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو بہترین، اور اگر یاد نہیں ہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اسکرین شاٹ لینے کے بعد اگر آپ جب کبھی بھی یہ وظیفہ کرنا چاہیں تو آپ اس کو اپنی گیلری سے اٹھا کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کسی شخص کو اس وظیفے کی ضرورت ہے تو آپ یہ وظیفہ اس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا، اور اس پڑھنے والی شخص کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کی مدد بھی ہوگی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے سے جائز کاموں میں ثواب بھی ملتا ہے، اور ایک دوسرے میں اتفاق بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے ہمیشہ اچھے سے بات کرے، اچھے اخلاق جو ہے بہترین ہوتے ہیں۔ میری زندگی میں نے ایسے کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ صرف اور صرف اپنے اخلاق کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ اگر کسی مجلس میں بات بھی ہونا تو ان کی اچھائی صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، چاہے کوئی ان کے ساتھ کتنا بھی برا کیوں نہ کرے، لیکن ان کو جواب دینے کا طریقہ بہترین ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے اس کا منہ خود ہی بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے اخلاق کو جو ہے وہ اپنی ترجیح بنائیے، اور اخلاق جو بہترین ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، اخلاق بہترین کرنے سے آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اچھا، یہ وظیفہ جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں درود تنجینہ کا، یہاں پر شیئر ہو گیا ہے۔ شادی ہونے کے لیے اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہو تو، یا منگنی ٹوٹ جائے، یا کسی چیز کے لیے بھی رشتہ نہ آتا ہو، اگر رشتہ ہے تو بگڑ جائے، اور اگر کاروبار نہیں چل رہا، یا کسی بھی وقت اگر آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد اور عشاء کی ادائیگی کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 101 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ یہ عمل آپ کو 40 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ اچھا اور نیک رشتہ آ جائے گا۔ یہ وظیفہ صرف رشتے کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر ایک چیز کے لیے ہے، جیسے کہ کاروبار کے لیے، گھر کے معاملات کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، اگر کوئی دوسری مشکلات آپ کے اوپر چل رہی ہے، اگر آپ کے ایگزام ہو رہے ہیں، یا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کسی اور دعا جو آپ کے دل میں ہے، کسی بھی دعا کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ جو عورت جن کے بارے میں بتا رہی تھی وہ اپنے کاروبار کے لیے یہ دعا کر رہی تھی، تو وہ یہ پڑھتی تھی ہر جمعرات کو یہ دعا جو ہے یہ درود تنجینہ پڑھتی تھی، تو اس کا کاروبار اتنا بہترین ہو گیا کہ آج اس کا کاروبار جو ہے بہت زیادہ اچھا چل رہا ہے، اور بہت خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔